السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا حکایت کا خزانہ یوٹیوب چینل پر۔ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماضی میں ایک خاتون گزری ہیں جن کا نام ہے رابعہ بصریہ۔ وہ ایک نہایت ہی شریف النفس، پاک باز اور بزرگ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تصوف میں ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد کی غربت کا یہ عالم تھا کہ جس رات کو ان کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے ناف کی مالش کی جاتی، اور اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اور جب ان کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو ان کے والد نے شدید اصرار پر پڑوس کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ ان کے والد یہ عہد کر چکے تھے کہ اپنے رب کریم کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بصرہ کے حاکم کے پاس ایک کاغذ پر تحریر لکھ کر لے جاؤ کہ تو ہر دن 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور جمعہ کی رات کو 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہذا بطور کفارہ اس تحریر والے شخص کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو جب بیدار ہو کر آپ اٹھے تو بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیج دیا۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد بصرہ کا حاکم تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو مجھے اطلاع فرما دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ ناظرین، سچ ہے کہ جن کے دل کا یقین اتنا پختہ اور مضبوط ہو اور اللہ رب العالمین پر توکل اتنا اعلیٰ درجے کا ہو کہ وہ اپنے آپ سے یہ عہد کر لے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے کچھ طلب نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس توکل کا پاس و لحاظ رکھ کر اپنے خزانہ غیب سے ایسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی کما حقہ توکل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔